ہر ایک شخص کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے کہ دوسرے کے لیے. اور نصیحت کس کے لیے؟ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور یہ جو میں نے حدیث میں آپ کو سنائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسری احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر مسلموں سے بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس امن سے رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں. یہاں تک لکھا ہے فتاوی عالمگیریہ میں کہ اگر کسی غیر مسلم کو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو، کوئی ہو، اس کو کافر کا لفظ اپنے لیے اچھا نہ لگتا ہو، وہ کافر کا لفظ کو برا سمجھتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے کافر کا لفظ استعمال کرنے سے، تو فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ کسی ذمی کو جو ہمارے ملک میں رہتا ہے امن کے ساتھ، اس کو کافر کہنا بھی جائز نہیں ہے. اس کا جو مذہب ہے اس کی طرف منسوب کرو، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ بت پرست ہے، یہ بدھ مذہب کا ہے، یہ ہندو ہے، اس نام سے کہو. لیکن اگر اس کو کافر کا لفظ اچھا نہیں لگتا اور وہ کافر کے لفظ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ وہ کافر کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. تو جو غیر مسلم ہمارے ساتھ معاہدے کے تحت رہ رہے ہوں تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانا یہ اسی طرح ناجائز ہے جیسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں، قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور معاہدے کے تحت رہتے ہیں، چاہے وہ مستقل رہتے ہوں، چاہے عارضی طور پر ہم سے ویزا لے کر آئے ہوں، ان کو اصطلاح میں مستأمن کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانا، ان کو کوئی سلامتی کے خلاف ان سے کوئی بات کرنا یہ بھی ناجائز ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر ان کا ذمہ یعنی اس کی ذمہ داری ان کے جان کے تحفظ کی، ان کے مال کے تحفظ کی، ان کی آبرو کے تحفظ کی اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے. اور جو اللہ اور رسول کی لی ہوئی ذمہ داری کی بے حرمتی کرے تو حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جو کسی غیر مسلم جو ہمارے ساتھ معاہدے کے تحت رہ رہا ہو، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لے رکھی ہے. لہذا اگر کوئی اس کی ذمہ داری کی بے حرمتی کرے گا، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے. حدیث میں الفاظ ہیں. اور یہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے، جبکہ جنت کی خوشبو 50 سال غالباً ہے، مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے، 50 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے جنت کی خوشبو، لیکن وہ سونگے گا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ نے جس کی ذمہ داری لی تھی اس نے پامال کیا. تو یہ ہے اسلام.